بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں کلاس 8 اور 9 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے، جو آپ کی ٹیکسٹ بک پر پیج نمبر 58 پہ ہے۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 جو قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 3، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ جیسا کہ آپ بیٹے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک رہے گا۔ قرآن خود معجزہ ہے، اس کا ہر لفظ معجزہ ہے اور اس کی زبان معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے فضائل بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے سچی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سچ اور حق پر مبنی کتاب ہے۔ یہ کتاب بے مثال خوبیوں کا مجموعہ ہے جن کا شمار ناممکن ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ نمبر 2، شک و شبہ سے پاک۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے کسی حکم یا کسی آیت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح قرآن مجید نے یہ ابتدا میں ہی اس چیز کا دعویٰ کیا، اور ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، ایمان کی روشنی۔ تو قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر کفر کے تالے پڑے ہوتے ہیں، جب وہ آیات ربانی کو سنتے ہیں تو وہ تالے خود بخود ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے سننے اور پڑھنے سے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق۔ قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے مختلف زبانوں میں پیغمبروں پر نازل کی گئی، مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ان تمام کتابوں کی یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ عمدہ مضامین۔ نیکسٹ ہیڈنگ، قرآن مجید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب نہایت ہی عمدہ مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں کہیں نصیحت، کہیں عبرت، کہیں خوشخبری، کہیں تنبیہ، کہیں عقائد، کہیں عبادات، کہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی، کہیں معاشی اور معاشرتی زندگی، اور کہیں خاندانی زندگی کے بارے میں کامل رہنمائی
موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، محفوظ کتاب۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، وہ اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکی۔ ان کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی اور اس میں چینجنگ لے آئے۔ لیکن قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں محفوظ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں مہارت رکھنے والا مرتبے کے لحاظ سے ان ملائکہ کرام کے ساتھ ہے جو لکھنے والے نیکوکار ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، تلاوت قرآن افضل عبادت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی نیکی اور افضل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری، اگر تم صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، یعنی اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، پھر اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم سمجھ لو، اس کو جان لو، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ قرآن مجید کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہم الف لام میم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا الف و حرفن واللام و حرفن والمیم و حرفن، کہ الف یہ ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو جو الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا اس نے 3 لفظ پڑھے، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو 10 گنا تک مزید اضافہ فرما سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، عالمگیر کتاب۔ قرآن مجید وہ عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات پر ہر زمانے اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے عمل کرنا انتہائی آسان ہے، اور یہ کتاب دائمی ہدایت اور فلاح و کامیابی دینے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کتاب کی جو تعلیمات ہیں وہ فطری ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے
کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم، ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، دنیا و آخرت کی کامیابی۔ قرآن مجید وہ بے مثال کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، یعنی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، یاد کرنے میں آسان۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ حفظ کا مطلب کہ اس کو زبانی یاد کرنا، یہ بھی بہت ایزی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب اتنا ایزی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا ہے، اور جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں غور کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کا حافظ کوئی نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید کے حافظ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، جن میں چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں سب شامل ہیں، مرد و زن سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ لاسٹ ہیڈنگ، صفات قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کلام کو شفا، رحمت، ہدایت، نور، برہان، حکمت اور کتاب مبین جیسی صفات سے تعبیر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قرآن کی رفعت و عظمت اور فضائل و برکات بیان کرنے والی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، فضائل قرآن جو ہم نے پڑھے۔ تو جو اس کتاب کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیٹے ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہوم ورک ڈائری، ابھی جو ہم نے سوال نمبر 1 مطالعہ نمبر 1 کا سوال نمبر 3 پڑھا، اس کو آپ نے مکمل طور پر لکھنا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔